سر نہیں، بیسک بات یہ ہے کہ ہم میں سے میجورٹی کو آپ دیکھیں وہ بات بے بات قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ جو وہ ذلیل انسان وہ ہے جو قسمیں کھاتا ہے، بات بغیر وجہ کے قسمیں کھاتا ہے، جو کہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے قرآن پاک میں اس بات سے. تو اب ہم قسمیں کھاتے ہیں، اس کے باوجود ہم جھوٹ بول لیتے ہیں. ہم قسمیں کھاتے ہیں، اس کے باوجود ہم ملاوٹ کرتے ہیں. ہم قسم کھاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہر 2 نمبر کام کر رہے ہیں. لیکن ان میں ایک بات ہے، ان میں یہ پیورٹی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. مطلب جھوٹ تو نہیں بول رہے نا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے. اب اگر دیکھیں کمپیریٹیولی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ہم وہ سب کام قسمیں کھا کے کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو منع بھی نہیں کیا لیکن وہ لوگ نہیں کر رہے. بات تو وہی ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر ان کی اپنی ذاتی جو ہے نا وہ خوبی نہیں ہے. دیکھیں اسلام کا ایک فلسفہ ہے کہ اگر سچ کافر بولے گا نا تو دنیا کا فائدہ کافر کو بھی ملے گا. مسلمان بولے گا تو مسلمان کو 2 فائدے ملیں گے، کافر کو 1 فائدہ ملے گا. ایمانداری، سچ، امانت داری اور ڈسپلن، قانون کی پاسداری، حقوق، لوگوں کے حقوق، معاشرے کے حقوق، اور جتنے بھی خیر اور بھلائی لوگوں کے فلاح و بہبود کے کام کرنا. کوئی بھی نیکی کا کام ہے نا اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. کافر کو 1 فائدہ ملتا ہے اس کا، اور مسلمان کو 2 فائدے ملتے ہیں. اور آپ نے یہ کافروں میں دیکھا بھی ہوگا، کافر کو 1 فائدہ کیا ملتا ہے کہ اگر ایک وہاں کی کمپنی ہے اور اس نے ہمیشہ ایمانداری سے پروڈکٹ بنائی اور اس نے اس کو بالکل کھوٹ نہیں ملایا، جو کہا وہی بنایا اور وہی بیچا، تو اس نے سچ بولا اور صحیح طریقے سے اس نے تجارت کی، تو اس کا جو دنیا کا فائدہ ہے نا وہ اللہ کافر کو بھی دیتا ہے. بالکل. اور ان کو وہ فائدہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور دنیا میں دیتا ہے، اور دنیا میں دیتا ہے، تو وہ اس کو فائدہ ملتا ہی ملتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جتنے بھی خیر کے کام کرتے ہیں نا، اللہ کسی کا احسان رکھنے والا نہیں ہے. اللہ ان کی دنیا کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں یہ خود فرمایا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کافروں کی جو میرے نافرمان ہیں، میرا انکار کرنے والے ہیں، میرے نبی کا انکار کرنے والے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں ان کو اتنی دنیا دوں کہ ان کے جو کھانے کے چمچ ہیں وہ بھی سونے کے ہوں، اور ان کی جو گھر کی سیڑھی ہیں نا وہ بھی سونے کی ہوں. یہ اللہ نے قرآن میں کہا. بالکل. اب اللہ ان کو دنیا اتنی دینا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اس لیے یہ نہیں کرتا کہ میرے مسلمان جو میرے ماننے والے ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو، کہ ان کو اتنی دنیا دے دی. جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا نا، بیسیکلی ہمارے نا فلاسفی، ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. بالکل. تو ہمیں اپنے پہلے کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے. آپ کو میں یہاں سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر کروں، آپ کا کیا کرنا ہے میں اپنا کلیئر کروں، کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا نا تو آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا اور سامنے شیطان اور اس کے جناب، تو اللہ نے یہ فرمایا اپنے فرشتوں کو، میرے جتنے انکار کرنے والے ہیں نا لوگ، ان کو دنیا کا حسن بھی دے دو، دولت بھی دے دو، مال بھی دے دو، چیزیں بھی دے دو، یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو. دنیا کی ہر چیز اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے فراوانی کے لیے حکم دیتے گئے. آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اللہ جو میری اولاد ہے، جو مسلمان ہوں گے، اللہ کے ماننے والے ہوں گے، ان کے حصے میں کیا آیا؟ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تمہارے حصے میں خود آیا ہوں. سبحان. تو مسلمان کے حصے میں نا اللہ پاک نے اپنی عبادت رکھی ہے، طہارت رکھی ہے. اب آپ دیکھیں ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر لیا جائے، یہ عیسائیوں کے اندر طہارت نہیں ہے. بالکل. مسلمان میں کیا ہے؟ مسلمان صاف ہوتا ہے، اس میں غسل ہے، وضو ہے، صفائی ہے بدن کی. اس ایک نعمت کا دنیا کی ساری دولتوں سے کمپیریزن کیا جائے تو وہ نہیں ہے. قرآن خود کہہ رہے صفائی نصف ایمان ہے. تو ہماری بات شروع ہوئی تھی بچوں سے. بالکل. تو سر یہ ہمیں بتائیں کہ جب آپ ماشاء اللہ سے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں وہ کریٹیکل ٹائم جو آپ کو لگا ہو کہ اس ٹائم میں میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے جو آج کل کے بچوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. ہر بچہ نا اپنی تقدیر لے کر آتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اگر ہم مذہب کو، دین اسلام کو سیکھنے کے لیے کوئی سختی برداشت نہیں کرتے، کچھ تقدیر میں سختیاں ہوتی ہیں، اگر آپ اچھے کاموں کو سیکھنے کے لیے وہ سختیاں برداشت کر لیں جو تقدیر میں لکھی ہیں،
قاری صاحب کی مار ہے، استادوں کی مار ہے، ماں باپ کی مار ہے. جیسے ہمارے دور میں ہم جس جنریشن کے ہم لوگ ہیں، ہمارے والدین نے ہمیں جب بھی سمجھایا تو تھپڑ سے سمجھایا، ڈانٹ ڈپڑ سے سمجھایا. اس دور میں پیرنٹس ایسے نہیں کرتے. پر سر دیکھیں، جب اسلام شروع ہوا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو صحابہ پہ ایسے مار کے ان کو غصے سے کر سکتے تھے، پر انہوں نے درس دیا صبر کا، بردباری کا، کہ اگر جو کافر ہیں وہ آپ کے ساتھ زیادتی بھی کریں تو آپ برداشت کر لیں، اس صبر کا فائدہ ہوگا آپ کو. تو ہم نے سوال گڑ مڑ کر دیا. آپ کا اصل سوال کیا ہے، تاکہ میں اس بات کا پہلے جواب دوں کہ ہم کیوں مار پیٹ کے ذریعے سکھائیں بچوں کو قرآن پاک. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مار پیٹ کو پسند نہیں فرمایا، بالکل، لیکن منع نہیں فرمایا. یاد رکھیے گا یہ بات، پسند نہیں فرمایا. آپ نے یہ دعا دی ہے کہ یا اللہ اس گھر کو آباد رکھ اور اس گھر میں برکت نازل فرما. کس گھر کو؟ جس گھر میں کوڑا لٹکا ہو، باپ کے ڈر سے کہ بچوں نے اگر غلطی کی تو باپ ان کو کوڑے سے مارے گا. خوف رکھا ہے، خوف رکھا ہے. اسلام نے نا بیسیکلی اسلام کی سزاؤں کا بھی نظام نا خوف کے ساتھ ہے. بالکل. اسلام نا کسی کو سزا دینا نہیں چاہتا، اسلام سزا کا خوف زیادہ دیتا ہے. یہ بات بڑی ٹیکنیکل ہے. بالکل صحیح. مثال کے طور پر ایک آپ فیمیل ہے، لیکن میں آپ کو بتانے کے لیے بتاتا ہوں، ہمارے ہاں اسلام میں زنا کے مرتکب کی جو سزا ہے نا وہ سنسار ہے، یعنی پتھروں سے مار 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 کے زمین میں پورا جائے اور صرف سر باہر ہو اور اتنا پتھروں سے مارا جائے کہ جب تک اس کی جان نہ نکل جائے. اب اتنی بڑی سخت سزا، اتنا ڈرایا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ جب اس طرح کی سزا دو تو سارے لوگوں کو، پورے محلے کو، پوری برادری کو، پورے گاؤں کو اکٹھا کرو تاکہ باقی لوگ دیکھیں نا تو خوف کے مارے کبھی اس برائی کو سوچے بھی نہ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ہے اسلام نے ہمیں ڈرایا. ٹھیک ہے، ہمارے دل میں ڈر بیٹھ گیا. جیسے حکومتیں کہتے ہیں نا کہ اگر تم لوگوں نے پورا ٹیکس نہیں دیا تو پولیس گھر میں آ جائے گی. حکومت بھی ڈراتی ہے، تم ٹیکس دو، تم یہ کام غلط نہ کرو، یہ کام غلط، حکومت بھی ڈراتی ہے. بالکل. تو اسلام نے ہمیں ایسا خوفناک ایک سین ہمارے ذہن میں ڈالا کہ یہ برائی کی تو یہ سزا ہے. لیکن اب یہ سزا ہوگی کب؟ میں یہ کہتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں، کوئی دنیا کا بندہ ایسا نہیں ہے جس کو یہ سزا مل سکے، چاہے اس نے برائی کی بھی ہو. شرطیں کیا رکھیں؟ 4 ایسے گواہ ڈھونڈو، اس میں 2 گواہ نہیں ہیں. جتنی بڑی سزا اتنی شرطیں زیادہ. 4 ایسے گواہ ڈھونڈو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بالکل ایسے دیکھا ہو جیسے ہر چیز کھلی عام. اب آپ بتائیں، کوئی دنیا کی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ 4 ایسے گواہ ملیں اور وہ بند کمرے میں چلے جائیں اور لائٹیں جلا لیں اور ہر چیز کو ایسے دیکھیں جیسے دھاگا؟ سر آپ اب یہ بات کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں یہ تو ہمارا سارا سوسائٹی میں عام ہو رہا ہے. نہیں، میں اسلام کا کنسپٹ پہلے بتا دوں. تو اسلام سزا دینا نہیں چاہتا، نہ دیتا ہے، اسلام سے ڈراتا ہے. بالکل. جہنم کے بارے میں بھی یہی ہے کہ انسان سدھر جائے. اللہ سزا دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تو رحیم کریم ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان ایسا نکل آئے جو ان ساری شرطوں کے باوجود بھی وہ برائی کرے تو وہ تو پھر انسان ہی نہیں رہتا، وہ تو جانور بن گیا جو جانوروں کی طرح کھلے عام برائی کرتا پھرے. ٹھیک ہے نا؟ تو جانور اور انسان میں فرق ہے. تو گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے. ہمارے تو کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہے اور اس کا امپلیمنٹ نہیں ہے. بیسی بات ہے، جہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا نا وہاں پہ گناہ بھی عام ہو جاتے ہیں. تو کیا امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے آپ کے خیال میں کہ یہ سب بہتر ہو سکے، ہماری سوسائٹی اچھی بن سکے؟ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر نہ کوئی اور رول کرے، حکومت کرے، فلاں کرے، چودھری کرے، ڈیرے دار کرے، افسر کرے، دفتر والا کرے. بیسیکلی اسلام کا کنسپٹ، اسلام کہتا ہے کہ انسان اپنے جسم کا خود بادشاہ ہے. وہ اپنے جسم کے اوپر خود رول کرے اور اپنے آپ کو سمجھائے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا. تقویٰ کہتے ہیں اسی کو ہے. تقویٰ کہتے ہیں کہ آپ خود اپنے آپ کو روک لیں. حکومت اگر آپ کو روک لے نا، حکومت اگر آپ کو روک لے تو آپ کو تقوی کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کو سزا کے خوف کا وجہ سے آپ نے وہ کام نہیں کیا. چلو کسی بھی طریقے سے کریں لیکن غلط کام تو روکے نا. بیسیکلی اللہ کرے ایسا ہو، وہ تو اس میں تو میری کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نظام، ہم تو کہتے ہیں اسلامی خلافت، اسلامی حکومت ہوگی تو یہ سارے قانون لاگو ہوں گے. اب ہمارے یہاں تو ایک اسلامی قانون بھی نافذ ہوتا ہے تو حلال حلال سب سے زیادہ پتہ کون رولر ڈالتے ہیں؟ وہ طبقہ
ہیں مولوی ڈالتے ہیں. نہیں سب سے زیادہ ہمارا فیمنزم کی جو خواتین ہیں نا یہ سب سے زیادہ فرنٹ کے اوپر آتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں عورت کو آزادی ہونی چاہیے, مرد کو آزادی ہونی چاہیے, کو کی شکل عام ہونے چاہیے. کیا اللہ تعالیٰ نے جو رولز بنا دیے ہیں, جو اللہ نے قرآن میں ڈیفائن کر دیا, کہ اس سے بہتر کوئی سوسائٹی بنا سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو میں فیمنزم والوں کو بھی سجیسٹ ہی کرنا چاہوں گی کہ ہم کیوں اس وے سے نہیں چلتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا, وہ رستہ کیوں نہیں چنتے جو صحیح ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ باتیں جو ہے نا وہ جتنی بھی آپ کر رہے ہیں, کویشچن ختم نہیں ہو سکتے, کریٹیسزم ختم نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے اسلام کی کسی چیز کو بھی آپ اگر پسند کرتے ہیں نا, اگر معاشرے میں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو لاگو نہیں کر رہی, لوگ لاگو نہیں کر رہے, ماحول ایسا نہیں ہے, تو آپ اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہیں. یہ سب سے بیسٹ فارمولا ہے. میں اپنے اوپر لاگو کر لوں, آپ اپنے اوپر لاگو کر لیں, جو سننے والا اپنے اوپر لاگو کر لے کہ میں نے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا, تو اسلام خود بخود عمل میں آنا شروع ہو جائے گا. پھر ہوتا کیا ہے, جب مخلوق یعنی جو رعایا جو عوام جو ہوتی ہے نا, جس مینٹیلٹی کی عوام بن جاتی ہے نا, اللہ کیا کرتے ہیں, اللہ پھر وہ اپنے اوپر رول کرنے والوں کو بھی اللہ ویسے ان کو دے دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں رول کرنے والے پہلے دیندار بنے, ہم بعد میں دیندار بنے. جی سر, یہ بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ جو مطلب صرف قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں, کیونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ جو بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے وہ 2 سے 3 4 سال بھی بچوں کو لگ جاتے ہیں حفظ کرتے ہوئے, اس کے ساتھ میں ان کو کوئی سکلز یا کوالیفیکیشن ان کی وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ صرف قرآن پاک ہی حفظ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان بچوں کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے, وہ بچے کیا سکل سیکھیں وہ ٹائم پیریڈ میں, جو ان کو بعد میں ان کے بزنسز میں یا ان کے کام کرنے میں فائدہ مند ثابت ہو سکے؟ آپ کا کوشچن نا یہ بات بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. ہمارے ہاں جو بچے قرآن پاک کا حفظ کرتے ہیں ان کو 4 سے 5 سال لگ جاتے ہیں, اور اس دوران وہ سکول چھوڑ دیتے ہیں. اس دوران ان کا جو پہلے کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے 4-5 کلاسیں, وہ پڑھائی بھول جاتے ہیں, باقی کلاس فیلو سے پیچھے رہ جاتے ہیں, قد بڑا ہو جاتا ہے, عمر زیادہ ہو جاتی ہے, اور پھر بچے محسوس کرتے ہیں, وہ شائنس ہوتی ہے بچوں میں کہ وہ میرا فرینڈ ہے وہ اس کلاس میں اور میں بھی. ہاں, وہ اپنے کزنوں کو دیکھتے ہیں, میرے کزن اتنا پڑھ گیا ہے, وہ آگے نکل گیا, میں پیچھے رہ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا دنیاوی لحاظ سے. یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے. بدقسمتی سے ہمارے جو مدارس ہیں نا, ہماری مدارس جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ, ہمارے جو مدرسے کا جو مولوی ہے یا مسجد کا امام ہے, وہ بیچارے کے پاس پہلے تو وسائل نہیں ہیں, اس کی اپنی تنخواہ کے اس کو لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے گھر کا اس کو بجٹ نہیں چلتا. ہم یہ ساری ذمہ داری مولویوں پہ ڈال دیتے ہیں. بالکل, پہلے تو یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہاں, وہ اپنی اس کے باوجود وہ غربت میں زندگی گزار کے بھی اگر مجھے میرے بچوں کو ہمارے محلے کو وہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو یہ اس کا ہمارے اوپر احسان ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مولوی ذمہ دار نہیں ہے, اس کے ذمہ دار ہیں ہم. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس بچے کو جو 4-5 سال حفظ کرنے میں اس کو لگ گیا, ہم اس کو سوسائٹی میں دوبارہ ان کیسے کروائیں, ایجوکیشن میں دوبارہ کیسے ان کروائیں. یہ ایک مکمل ڈیبیٹیبل بات ہے. اس میں ملٹیپل آپشنز ہیں, ملٹیپل اس کے اوپر ڈیبیٹس ہیں. بات کی جا سکتی ہے کہ جب بچہ حفظ میں جائے تو اس کو ساتھ کیا کیا ایجوکیشن رکھنی چاہیے, اس کے اوپر گورنمنٹ کیا کیا, جیسے ابھی گورنمنٹ نے کہا کہ ساتھ ساتھ اس کو میٹرک کروایا جائے. اب کئی مدرسوں کے اندر ساتھ وہ حفظ کر رہا ہے, ساتھ ہی وہ اسکول کی بھی پڑھائی بھی ساتھ لازمی کر دی گئی ہے. ادھر سے اس کا حفظ مکمل ہوتا ہے 5ویں کلاس کے بعد, اور ادھر سے وہ میٹرک کے امتحان دے رہا تھا. ابھی میں اس رمضان میں میں مسجد میں تراویح پڑھانے گیا تو جو میرے سامعہ تھے نا وہ حافظ قرآن تھے یہاں دارالعلوم میں, تو انہوں نے مجھے بتایا جی کہ میں نے نا حفظ مکمل کیا ہے, 4-5 سال لگے ہیں, اور ساتھ ساتھ مجھے میرے مدرسے نے اسکول کی بھی تعلیم دی ہے جو سرکاری طور پر ان کے اوپر پابندی تھی. اور اب میں میٹرک کے پیپر آج کل نا میں میٹرک کے پیپر بھی میں دے رہا ہوں. تو پچھلے دنوں میں اس نے میٹرک کے پیپر بھی دیے, ادھر سے اس کے اسکول حفظ مکمل ہوا, ادھر سے اس کی میٹرک کی ایجوکیشن بھی مکمل ہوگی. تو اب مدرسوں میں چینج آ گئی ہے.